أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعد الذي نعدهم أو نتيفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك أحقه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. صدق الله العظيم. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ اور اس دن یحشرہم جب ہم جمع کریں یحشرہم جمع کریں گے جو جمع کریں گے انہیں کأن لم یلبثوا تو وہ کہیں گے یلعلم کہ نہیں ٹھہرے یلبثوا نہیں ٹھہرے الا مگر الساعت ایک ساتھ کے لیے کچھ دیر کے من نہار دن کے ایک کچھ وقت کے لیے یا تعارفون بینہم ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرنے کے لیے یا یہ دیکھیے ایک دوسرے کو وہ پہچان لیں گے آپس میں ایک دوسرے کو وہ پہچان لیں گے قد خسر الذین کذبوا کہ یقیناً قد خسر الذین خسارے میں رہے وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بلقاء اللہ اللہ سے ملاقات کو وما کانوا مہتدین اور وہ نہیں تھے وہ ہدایت پر چلنے والے وَإِمَّا اور جب اور اگر واقعی نورینکا ہم دکھا دیں نورینکا ہم دکھا دیں کا آپ کو بعد الذی اس کے بعض کو نعدہم ہم نے وعدہ کیا ان سے نون سے ہم نے وعدہ کیا ان سے او یا نتوفینکا یا ہم اٹھا لیں یا فوت کر دیں آپ کو فَإِلَيْنَا پس ان کا الینا ہماری ہی طرف مرجعہم ان کا لوٹنا ہے ثم اللہ پھر اللہ شہید علی ما یفعلون اللہ گواہ ہے علی ما یفعلون جو وہ کرتے رہے یعنی جو وہ کرتے رہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر گواہ ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول ہر امت کے لیے ایک رسول ہے فَإِذَا جَاءَ جو آ جاتا ہے رسول ان کا رسول قضی بینہم بالقسط چکا دیا جاتا ہے چکا دیا گیا ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ہے وہم لا اور وہ ظلم نہیں کیے جاتے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ وہ کہتے ہیں کہ متا کب هَذَا الْوَعْدُ کب یہ وعدہ پورا ہوگا ان کنتم اگر تم سچے ہو قل کہہ دیجئے لا املک لنفسی
نہیں میں، لا نہیں، املکو میں اختیار رکھتا لنفسی اپنی جان پر، نہ ضرر کسی مصیبت کا یا کسی تکلیف کا، ولا نفع نہ کسی نفع کا، الا ماشاء اللہ مگر یہ کہ چاہے اللہ، لکل امت اجل اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اجل یعنی اس کا ایک وقت ایک وقت مقرر ہے، اذا جاء اجلهم اور جب آ جاتا ہے اجل اس کا وقت، فلا یستاخرون تو نہ ہی وہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں، ساعتن کوئی ساتھ، ولا تستقدمون اور نہ ہی وہ آگے ایک قدم، یعنی کہ نہ کوئی تقدیم یا تاخیر اس میں ہوتی ہے۔ قل آرائے تم، کہہ دیجئے، آرائے تم کیا تم نے دیکھا ہے، غور نہیں کیا، ان اتاکم عذابہ، ان اگر آتاکم آ جائے تم پر عذابہ اس کا عذاب، بیاتن او نہارا رات کے وقت، او نہارا دن کے وقت، ما ذا یستعجل منہ المجرمون، ما تو کس چیز کا، کس چیز کا، یستعجلو یہ یعنی جلدی مچا رہے طلب کر رہے ہیں، منہ اس سے، المجرم مجرم کس چیز کی جلدی کر رہے ہیں، ثم اور کیا، پھر، اذا وقع اور جب، اذا وقع جب واقع ہو جائے گا، آمن تم بھی تو تم ایمان لاؤ گے اس پر، وہ تم اس پر ایمان لاؤ گے، الآن اور اب یعنی اب ایمان لاتے ہو، وقد کنتم بھی تستعجلون اور البتہ یقیناً تم اس پر اس کے لیے تم جلدی مچاتے رہے ہو، جلدی طلب کیا کرتے تھے، ثم قیلا پھر کہا جائے گا، للذین ظلموا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا عذاب الخلد مزہ چکھو ہمیشہ رہنے والے عذاب کا، حل تجزون الا ما کنتم تکسبون، حل نہیں، تجزون تم بدلے دیے جاؤ گے، الا مگر، بما اس کا جو تم تک جو تم کمائی کرتے رہے، جو تم کمایا کرتے تھے یا جو تم نے اعمال کیے، وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقُّهُ يَسْتَنْبِعُونَكَ اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں، أَحَقُّهُ کیا یہ حق ہے، یعنی کیا یہ حق ہے، قل کہہ دیجئے، ای ہاں، وربی اور میرے رب کی قسم، ہاں اور میرے رب کی قسم، ای ہاں اور میرے رب کی قسم، انہ الحق یقینا بے شک یہ یقیناً حق ہے، وما انتم بمعجزین اور تم نہیں ہو بمعجزین عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ تو یہاں پہ جو ہے قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو اس دن کیا منظر ہوگا، اس وقت کیا منظر ہوگا، جو لوگ اپنے قبروں سے نکل کر میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے، تو پھر وہ ساری دنیا کی لذتوں کو تو سب بھول بھال جائیں گے، جب دیکھیں گے کہ یہاں پہ تو کوئی اور ہی دنیا ہے، اور وہ بہت زیادہ وقت بھی دیکھیں گے کہ بہت، تو پھر وہ کہیں گے یار، تو یہاں پر اندازہ کریں گے یہ تو بہت، ہم دنیا میں تو تھوڑی سی دیر رہے تھے، یعنی ایسا لگتا ہے جیسے ہم خود ایک دوسرے کو زیادہ صرف تعارف حاصل کرنے کے لیے دنیا میں ٹھہرے تھے، یا ایسا بھی اس کا ایک تو یہ ہے کہ سبھی وہاں پہ ایک دوسرے کو پہچان بھی لیں گے، یعنی کہ وہ اس طرح ہوگا کہ جیسے کچھ دیر بعد ایک دوسرے سے ہر مشغول ہو جائے گا، ہر کوئی کسی میں دلچسپی نہ لے گا، ہر کوئی اپنے ہی چکر میں پڑا ہوگا کہ اس کی کیا خبر ہونی، کیونکہ وہاں پر تو کیسا سما ہوگا کہ زندگی جو آخرت کی بے پناہ زندگی کے مقابلے میں جب وہ سامنے آئے گی، تو دوسری طرف دنیا کی زندگی پر ایک نظر ڈالیں گے تو انہیں تو مستقبل کے مقابلے میں اپنے ماضی نہایت ہی حقیر محسوس ہوگا، اس وقت ان کو اندازہ ہوا کہ انہیں اپنی جو سابقہ زندگی میں تھوڑی سی لذتوں کے لیے یا عیش و آرام کے لیے اپنے اس ابدی مستقبل کو خراب کر کے کتنی بڑی حماقت کا ارتکاب کیا تھا۔ تو یہ ہے کہ یہ اس پہ اس دن جو ہوگا وہ یوم یاشم کا علم یلبث الا ساعۃ من النہار، اور ایسا ہوگا جیسے کوئی تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہ وہ لوگ رکے ہوں، یا یہ کہ ایک دوسرے کے پھر وہ پہچانتے ہوں گے، وہاں یہ بھی ہے کہ وہاں ایک دوسرے کو وہ پہچان رہے ہوں گے، پھر وہ ہو گئے قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما كانوا مهتدین، اور یقیناً خسارے میں ڈال لوگ جنہوں نے ملاقات کو جھٹلا دیا تھا۔ تو یہاں پہ یہ جیسے جہاں پہ اتنی کم زندگی وہاں پہ محسوس ہوگی، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نازیات فرمایا کہ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، وہ جس دن اسے دیکھیں گے وہ دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر دن کا ایک پچھلا حصہ یا اس کا پہلا حصہ، نہیں اتنا ہی لگے گا جیسے دنیا میں ہم صرف دن کا کچھ حصہ ایک دن سے بھی کم طور میں ٹھہرے ہوئے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مومنین میں فرماتے ہیں، قال کم لبثتم فی الارض عدد السنین، فرمائے گا تم زمین میں سالوں کی گنتی میں کتنے مدت رہے،
قالوا لبثنا یوما بعد یوم، پھر وہ کہیں گے کہ ہاں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے، یوم یفصل العادین، اور پھر آپ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجیے، قال ان لبثتم الا قليلا لو انکم کنتم تعلمون، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ تم تو نہیں رہے مگر تھوڑا ہی، کاش کہ تم واقعی جان لیتے، اگر تم پہلے سے ہی جان لیتے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی کتنی تھوڑی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ہم وہاں پہ صرف اتنی دیر رہے کہ صرف ایک دوسرے کا تعارف ہی کرتے رہے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، پھر وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں وہ یقیناً خسارے میں، وما کانوا، وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ پھر یہ بتایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي، اور اس میں سے جو اگر ہم نُرِيَنَّكَ، ہم دکھا دیں آپ کو، بعض الذی نعدہم، وہ اس میں سے جو کچھ ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یعنی اس عذاب میں سے کچھ حصہ آپ کو دکھا دیں اس دنیا میں، یا آؤ نتوفینک فإلینا مرجعون ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، آپ کو اٹھا لیں دنیا سے اور ہم آپ کو فوت کر دیں، تو اور یا پھر بھی ان لوگوں کا لوٹنا ہماری طرف ہے، یعنی چاہے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو زندگی میں دکھا دیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی وفات کے بعد ان کو عذاب دیں، آخرت میں عذاب دیں، مگر عذاب تو ان کو ضرور دیا جانا ہے۔ تو یعنی آخرت کا محاسبہ تو قیامت کا تو ہونا ہی ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھی اس کے ساتھ کچھ حصہ ان کے لیے مختص کر دیا جائے، جیسا کہ مشرکین مکہ پر عذاب آیا تھا، ان پر جو پہلے لوگ قوموں پر عذاب آیا کہ ان کے عذاب سے ذرا مختلف تھا، پہلے قوم پر عذاب آیا تو پوری قومیں جو ہے وہ تباہ کر دی گئی ہیں، کسی نبی کو اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا گیا اور پوری قومیں تباہ کر دی گئی، اور مکہ والوں پر جس طرح سے عذاب آیا ان سے ذرا مختلف تھا۔ ان کی پہلی قسط جو ہے وہ جنگ بدر میں اس طرح آئی کہ ان کے 70 سرداروں کی قتل اور ذلت آمیز شکست کی صورت میں ان پر یہ پہلی عذاب کی قسط آئی، اور جبکہ دوسری اور آخری قسط سن 9 ہجری میں جیسے ہم پڑھا ہے، ان کا یہ الٹیمیٹم دے دیا گیا، فصیحوا فی الارض اربع اشہر، صبح توبہ میں کہ اب تمہارے لیے صرف یہ 4 مہینے ہیں، اس میں یا تو ایمان لے آؤ یا وہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ تو یہ ان کے ساتھ یہ بھی ان کا بہت بڑا عذاب ہی تھا، مکہ کے ساتھ عذاب کے معاملے پہلی قوموں کے مقابلے میں شاید اس لیے بھی مختلف رہا کہ پہلی قوموں کی نسبت ان کے ایمان لانے والوں کی تعداد کافی بہتر تھی، جیسے ہم مثال کے طور پر سیدنا نوح علیہ السلام کی جو 950 سال آپ نے تبلیغ کی اور زیادہ سے زیادہ 80 لوگ ایمان لائے تو ایک کشتی میں آ گئے، مگر یہاں مکہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال مکہ میں گزارے، تو ان کے اہل ایمان کی تعداد یہاں پہ ان سے کم دگنی تھی، بلکہ تو زیادہ تھا، اور بہت بڑے بڑے لوگ، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، عثمان، عبد الرحمن بن عوف، سیدنا عمر، حمزہ وغیرہ، یہ سب لوگ اتنے بڑے بڑے لوگ جو اس میں ایمان لے آئے، تو اس لیے ان کے لیے وہ پوری قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ نہیں کیا، پھر اللہ تو جانتا ہے کہ ان میں سے لوگ ایمان لانے والے ہیں، کیونکہ سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں تو کہہ دیا گیا تھا کہ ابھی اور جو دو ایمان لے آئے اس کے بعد کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو جانتا تھا کہ ان میں سے بہت سے لوگ ایمان لائیں گے، اور آپ سمجھ جب پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس دنیا سے گئے، آپ کا جب انتقال ہوا ہے 63 سال یا 23 سالہ جو آپ کی نبی یا زندگی ہے اس میں بعثت کے بعد، اس میں 1 لاکھ سے بھی زیادہ آخری حجۃ الوداع میں تو تقریباً 1.25 لاکھ لوگوں نے شرکت کی، تو اندازہ لگائیں کہ کتنے لوگ ایمان لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے آپ سے میری امت کے انشاءاللہ بہت زیادہ، سب سے زیادہ لوگ ہوں گے۔ پھر یہاں فرمایا کلی، اور پھر اب اللہ شہید علامہ، اور پھر اللہ تعالیٰ پھر لوٹنا میں تم کچھ بھی کرو، لوٹ کے آخر کار اللہ ہی کے پاس جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے کہ اللہ تو گواہ ہے، اللہ تو ہر چیز کو جان رہا ہے کہ تم کیا کرتے رہے، سب کا لوٹنا اسی کی طرف، پھر اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس پر جو تم کرتے رہے، جو تم کر کے آئے ہو، جو اللہ کے پاس لے کے جاؤ گے، اللہ اس کو جانتا ہے اور وہ تمہیں بتا دے کہ تم کیا کر کے آئے۔ پھر بتائے والے کل امت رسول، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، یعنی ہر امت کے لیے رسول ہے، یہاں پہ یہ قوم نہیں کہا گیا، یاد امت کا لفظ جو ہے نا یہ قوم کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ ایک رسول قیامت کے بعد سے رسول کے جن جن لوگوں تک دعوت پہنچے وہ سب اس کی امت میں ہیں، یعنی اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ رسول کے درمیان ان کے درمیان زندہ موجود ہو، بلکہ رسول کے بعد بھی جب تک رسول کی تعلیم موجود ہے اور ہر شخص کے لیے معلوم کرنا ممکن ہو کہ در حقیقت کس چیز کی تعلیم رسول نے دی ہے، اس وقت تک دنیا کے جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ سب اسی کی رسول کی امت قرار پائیں گے۔
تو اسی لیے ان پہ ایک، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد تمام دنیا کے انسان جو ہیں وہ اب آپ ہی کی امت ہے، قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہوں گے. اس لیے نا کہتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ایک امت ہے جو استجاب جنہوں نے دعوت قبول کر لی وہ امت، اور ایک وہ جن کو دعوت دی جا رہی، جو دعوت جن کو دی جاتی ہے وہ دوسری امت ہے، لیکن ہے وہ امت میں سے ہی. ہم جو ہے وہ امت ہے جو ہم نے دعوت قبول کرنے والی امت ہے جو مسلمان ہو گئے ہیں، اور دوسری امت ہے جن کو دعوت دی جا رہی ہے، جن کو دعوت تو دی گئی ہے مگر ایمان نہیں لا رہے، مگر ہیں آپ کی امت میں سارے کے سارے انسان آپ کی امت میں جب تک دنیا قائم ہے، اور اس وقت تک رہیں گے جب تک قرآن اپنے خالص صورت میں شائع ہوتا رہے گا. اسی وجہ سے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ہر قوم میں ایک رسول ہے، بلکہ ارشاد ہو کہ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، یعنی ہر امت کے لیے ایک رسول ہے. اور فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور جب آ جاتا ان کے پاس رسول تو پھر ان کا جو بینہم ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا ہے، چکا دیا جائے گا. جب وہ آئے گا وقت تو یہ کہ فیصلہ بھی چکا جائے گا، کوئی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی جب یہ رسول کی دعوت کا کسی گروہ انسان تک پہنچنا، گویا اس گروہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حجت کا پورا ہو جانا. رسول کی دعوت پہنچ گئی تو گویا کہ اس پر اللہ کی حجت پوری ہوئی، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس دعوت پہنچی نہیں. پھر یہ کہ صرف فیصلہ باقی رہ جاتا ہے کہ کسی کے مزید اتہام حجت کی کوئی ضرورت باقی رہتی نہیں ہے. تو یہ فیصلہ یقینی بات ہے انصاف کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے. جو رسول کی بات مان لیں گے اور اپنا رویہ درست کر لیں گے وہ اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پاتے ہیں، اور جو رسول کی بات نہ مانے اور وہ عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں. خواہ پھر وہ عذاب وہ دنیا اور آخرت دونوں میں دیا جائے، یا صرف آخرت میں، یہ اللہ کی مرضی کہ ان کو دنیا میں بھی عذاب دکھاتا ہے یا نہیں دکھاتا ہے. آخرت میں تو پھر جو نہیں مانے گا اسے عذاب ملنا ہی ملنا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کی وجہ سے جس سے جیسے اعمال ہوں گے ان کے حساب سے ان کو پھر وہ عذاب یا سزا و جزا جو بھی دی جائے گی. وہ یقولون متی هذا الوعد ان کنتم صادقین، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا. یعنی ان کو یہ پھر یہ کہ ان کو وعدہ پورا کب ہوگا، یہ بھی تو یعنی مذاق بھی کہہ دیا، مذاق اڑایا کرتے تھے کہ کب پورا ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے کہ یہ میرے اختیار میں، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفع، میرے اختیار میں تو نہ میری جان کے لیے کوئی ضرر کا میں کوئی اختیار رکھتا ہوں، نہ ہی کوئی نفع کا. یہ یاد تک کہ اللہ نہ چاہے، جب تک اللہ نہیں چاہے گا تو میرا تو اختیار ہے ہی نہیں. یعنی یہ میں نے کب کہا کہ فیصلہ میں چکاؤں گا اور یہ کہ نہ ماننے والوں کو میں عذاب دوں گا. اس لیے کہ مجھ سے کیوں پوچھتے فیصلہ چکائے جانے کی دھمکی کب پوری ہوگی؟ دھمکی تو اللہ نے دی ہے، وہی فیصلہ چکائے گا، اور اسی کے اختیار میں کہ فیصلہ کب کرے اور کس صورت میں اس کو تمہارے سامنے لائے. میرے اختیار میں تو میری اپنی جان کا اختیار بھی نہیں ہے کہ میں اپنے لیے بھی کچھ کر سکوں. تو یہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے تم دھمکی دی ہے اور جو کہہ رہا ہے کہ یہ ایک دن آئے گا، اور وہ دن آئے گا ضرور آئے گا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو تمہیں اس دن بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. تو اس لیے یہ اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قوم کا نبی مطلب اپنے قوم کے سامنے آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ پھر ان کا فیصلہ کر دیں گے. پھر نبی کے تو نبی تو یہ ہے جو صرف خبریں دینے کے لیے تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے ذریعے تو خبریں پہنچا دیں. اور پھر اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے تو ایک دن آئے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر لکل امت اجل، ہر ایک امت کے لیے ایک اجل وقت مقرر ہے. اس کا وقت مقرر تو ہے اس کے لیے، تو ضرور و ضرور ایک وقت ہے ہر امت کے لیے. اور یہ اسی وقت آئے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے گا تو اس کو امت کو ختم کر دے گا، اور ایک وقت آ جائے گا اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. اور جب وہ وقت آ جائے گا پھر ایک مدت کے وقت بھی نہ ایک گھڑی اس کے آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، اس کے پھر وقت کا کوئی نہ تاخیر ہوگی نہ تقدیم ہوگی. اور جب وقت آ گیا اس وقت آ ہی جائے گا. ہر وقت کے ہر امت کے لیے اللہ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے. اس وقت مئو تک وہ مہلت دعوت، اس وقت تک وہ جو وقت مقرر اس وقت تک وہ دعوت مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ نہ آگے جاتا ہے نہ پیچھے. یہ تو بالکل ہی اس کا موقع اللہ تبارک تعالیٰ نہیں دیتا. اور یہ جو پوری ہم نے آیت پڑھی اس سے یہ بھی اندازہ چلا کہ یہ جو اللہ کے رسول کو جو لوگ مدد کے لیے پکارتے ہیں مصیبت کے وقت، اللہ کے رسول اللہ اس کو پکارنا بھی ان کی مدد اللہ، پھر شرک اکبر ہو. کیونکہ اللہ آپ رسول اللہ نے تو خود فرمائے دے کہ میرا اختیار تو میرے لیے بھی نہیں ہے، میں اپنی جان پر بھی اختیار نہیں رکھتا. یہاں لوگ ان کو پکارتے ہیں کہ ہماری مدد کرتے، یہ شرک ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو پکارنا، اللہ کی ذات میں اس کی صفات میں شرک کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچائے.
پھر یہ ہوتا ہے قل ارائیتم ان اتاکم عذاب بیاتن او نہارا، کہہ دیجیے کہ پھر ان سے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اگر عذاب آ جائے تمہارے پاس دن کو یا رات کو، تو یہ کون سی یہ مجرم کے کون سی چیزیں سی جلدی مچا رہے ہیں؟ یعنی کہ یہ کفار مکہ جو ہے وہ عذاب کے لیے بھی عذاب آنے میں جلدی کیا کرتے تھے۔ انہیں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی دوسرا جواب دیا جائے کہ ذرا تم لوگ بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب رات کو خواب غفلت کی حالت میں یا دن کو کام کاج کے وقت کا تمہارے پاس جب تم مشغول ہو آ جائے، تو کیا اسے برداشت کرنے کی تم طاقت رکھتے ہو؟ آ جائے گا تو تم نے اس کا کون سا کیا روک سکو گے یا کیا کر لو گے تم؟ ماضی اس کی تم جلدی مچا رہے مجرم ان مجرم ہیں جو ان میں سے اس چیز کی ہے، وہ جلدی مچا رہے ہیں، جلدی مار گئے۔ اور پھر اپنا سما اذا وقع من تم بھی کہ پھر اس وقت تم ایمان لاؤ گے جب وہ تم پہ آ ہی جائے گا۔ اگر تم پہ وہ آ گیا تو پھر اگر تم اگر لاؤ گے بھی ایمان تو پھر تو اگر ایمان لاؤ گے تو اس کو تمہارا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو یار کیونکہ ایمان تو تمہارے اس سے تو کام نہیں آئے گا۔ پھر اب یہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ کیا اب ایمان لائے، جیسے الآن وقد کنتم تستعجلون، اب ایمان لاتے ہو جبکہ تم تو بہت جلدی عذاب کے لیے جلدی مچایا کرتے تھے۔ جیسے نا فرعون پہ بھی عذاب آیا تو وہ بھی جب ڈوبنے لگا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لایا رب موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب ایمان لاتے ہو الآن، کیا اب ایمان لاتے ہو جبکہ تم پہلے تو سرکشی کیا کرتے تھے؟ تو یہاں ان کے لیے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اب تمہارا ایمان لانا جیسے تمہارا کوئی کام نہیں آئے گا اس وقت، تو اللہ تبارک بتا رہے کہ اب ایمان کو کوئی فائدہ نہیں، اس سے پہلے تم مذاق اڑایا کرتے تھے، مذاق میں عذاب کو طلب کیا کرتے تھے۔ تو پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، پھر ان سے کہا جائے گا ان لوگوں نے جو ظلم کیا، ذوقوا عذاب الخلد، ہمیشہ ہمیشگی کا عذاب کا مزہ چکھو، یعنی اس کو پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، مجھے کہا جائے گا اب ہمیشہ کے لیے اپنے کرتوتوں کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ جیسے سورہ طور میں اللہ تعالیٰ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن جہنم کے آگ طرف دھکیلا جائے گا، ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہی ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے۔ وفسحروا هذا ما ام انتم لا تبصرون، تو کیا یہ جادو ہے یا تم اسے دیکھ نہیں رہے؟ اسلوها فاصبروا ولا واو لا تصبروا سواء علیکم، اس میں داخل ہو جاؤ پھر صبر کرو یا صبر نہ کرو، یہ تمہارے لیے سواء علیکم، تمہارے لیے برابر ہے، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں صرف اسی کا بدلہ دیا جائے گا تم کیا کرتے تھے۔ یہاں بھی جو تم کر کے آئے یہاں بھی یہی کہا جائے حل تجزون الا بما کنتم تکسبون، کیا اسی چیز کا بدلہ تمہیں نہیں، اسی چیز کا بدلہ دیا جائے جو تم کر کے آئے ہو، جو تم کمائی کرتے رہے اسی کا بدلہ تمہیں دیا جا رہا ہے۔ پھر وہ آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا سچ ہے، یعنی کہ پھر کہ تم بات کرتے ہو سچ ہے یا ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ ویستم بھی انہیں کا حق ہو کہ یہ سچ ہے، کہ کیا سچ ہے؟ قل کہہ دیجیے ای و ربی انہ، کہہ دیجیے ہاں مجھے میرے رب کی قسم یقیناً یہ ضرور، یقیناً یہ حق ہے، سچ ہے۔ وما انتم مجھ، اور تم جو ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہو، یعنی یہ کفار مکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا بار بار مختلف انداز میں مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ایسا ایک سوال یہ بھی تھا کہ جو اس پہ آیت میں بیان کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد تم جو عذاب کی بات کرتے ہو کیا واقعی سچ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھ کے زبان سے انہیں جواب دینے کو کہا کہ ہاں میرے رب کی قسم بالکل صحیح ہے، اور تم اللہ کو اسے روک نہیں سکو گے، ہے نا؟ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما توعدون لواقع، بے شک تم سے جس چیز کا وعدہ کیا یقین ہو کر رہنے والی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طور فرماتے ہیں ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، کہ یقیناً تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، ضرور بضرور یہ ہو کے رہنا ہے، اس میں کوئی اللہ کو عاجز کرنے والا نہیں، اور یہ کب آ جائے اس کا اللہ ہی جانتا ہے۔ کیونکہ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس دن سے سور، یعنی جس میں سور پھونکا، سور صاحب سور کے سپرد کیا گیا ہے، وہ تیاری کی حالت میں ہے اور مسلسل عرش کی طرف دیکھ رہا ہے، آنکھ تک نہیں جھپک رہا، اس ڈر سے کہ کہیں اسے آنکھ جھپکنے کے دوران اسے سور پھونکنے کا حکم نہ دے دیا جائے، گویا اس کی آنکھیں دو چمکدار موتی یا ستارے ہیں، یعنی ہر وقت وہ تیار ہے، یعنی اس طرح پھر جو سور پھونکنے والا فرشتہ ہے اس نے کہا ہر ہر وقت وہ تیار ہے کہ کس وقت آ جائے، اس لیے ہمیں بھی ہر وقت تیار رہنا چاہیے، اور جس کی موت آ گئی، جس کی آنکھیں بند ہوئی، اس کے لیے تو اس کے لیے تو وہ قیامت اسی دن آ گئی، اس کے بعد پھر کوئی مہلت ہے ہی نہیں، مہلت کا وقت یہ ہے، امتحان کی تیاری کا وقت ہمارے پاس یہ ہے، یہ اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، اس کے بعد اگر آ جائے اس وقت کوئی مہلت نہیں، ایک سیکنڈ کی مہلت بھی نہیں ہے۔
تو یہ ہے وہ امتحان کی تیاری کا وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی ہمیں مہلت دی ہے، جتنی زندگی دی ہے، جتنا وقت ہمیں صحت دی ہے، فراغت دی ہے، یہ بھی بڑی نعمتیں اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو صحت دے، فراغت دے، وقت دے، تو یہ اس میں اس کو فائدہ اٹھا لینا چاہیے، تاکہ وہ وقت بعد میں ہم اسے یہ خسارے میں نہ رہے۔ کیونکہ جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے وہ بھی وہاں پہ جا کے ایک حسرت یہی رہے گی کہ کاش ہم نے وقت ضائع نہ کیا ہوتا تو ہم اور بھی اچھی حالت میں ہوتے، کیونکہ وہاں بھی درجات ہوں گے، درجات کے حساب سے وہاں پہ بھی لوگ رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے ہم بھی جنت کے حقدار، جنت میں جانے والے ہو جائیں، اور اللہ کے فضل خاص سے، اللہ کی رحمت سے ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جو جنت میں جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی بھی ہوگا اور وہ اللہ کے دیدار سے بھی مستفید ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔